فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا۔ سامعین گرامی، نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اللہ کی دعوت دینا شروع کی، اور قریش عجیب طرح کی سوال پوچھتے تھے، اور ان کے دماغ میں منصوبے بنتے تھے کہ کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کو لے کر آ رہے تھے، اور پچھلی قوموں کا ذکر آتا تھا قرآن مجید کی آیات میں، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، اور مکہ کے رہنے والے تو مشرک تھے، بت پرست تھے، اور مدینہ میں بہت سارے یہودی آباد تھے۔ تو قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کچھ لوگوں کو مدینہ بھیجتے ہیں، اور جو یہودیوں کے جو عالم ہیں، جن کے پاس کتاب کا بڑا علم ہے، ان کے پاس بھیجتے ہیں، اور ان سے بتاتے ہیں کہ یہ ایک شخص ہماری قبیلے میں آیا ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ کیا اس کی باتیں صحیح ہیں یا نہیں۔ قریش کے دو لوگ مدینہ کا سفر کرتے ہیں، مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، اور وہاں کے عالموں کے پاس جاتے ہیں، یہودی عالموں کے پاس، اور ان کو یہ سارا ماجرا بتاتے ہیں۔ تو وہ عالم انہیں کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ، اور اس شخص سے کہ جو اس قسم کی تمہیں باتیں کر رہا ہے اور تمہیں جو دعوت دے رہا ہے، اس سے 3 سوال کرو، اور اگر وہ تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پھر تو صحیح ہے، تو وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی وہ بات صحیح ہے، اور اگر وہ تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو پھر تم اس کے بارے میں جو بھی تمہاری رائے بنتی ہے وہ قائم کر لینا۔ اور وہ 3 سوال کیا تھے کہ پہلا سوال کہ ان غار والوں کا قصہ کیا تھا کہ جو غائب ہو گئے تھے، اور دوسرا سوال کہ اس سیاح کے بارے میں بتاؤ کہ جو زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک چلا گیا تھا، اور اس نے پوری ایک زمین کا سفر کیا تھا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھنا کہ روح جو ہے، یعنی انسانی جان، انسانی روح، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو قریش کے یہ جو 2 لوگ ہوتے ہیں، یہ واپس آتے ہیں یہ سوال لے کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہی سوال پیش کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سوالوں کا جواب تو نہیں ہوتا، اور انہیں پورا پختہ یقین تھا کہ ان کے پاس وحی آ جائے گی، اور حضرت جبریل امین ان کے پاس وحی لے کر آئیں گے، اور پھر وہ یہ ان کے جواب ان قریش مکہ کو دے سکیں گے۔ اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یعنی اللہ کی اگر مرضی ہوئی تو پھر میں تمہیں بتا سکوں گا، اللہ کی مرضی اگر نہ ہوئی تو تمہیں نہیں بتا سکوں گا۔ پیارے نبی یہ کہنا بھول گئے، اور وہی نہیں آئی۔ 1 دن، 2 دن، کئی دن گزر جاتے ہیں، 14-15 دن گزر جاتے ہیں۔ 15 دن گزر گئے، قریش مکہ میں بڑی باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اس کو تو اس کے رب نے بھی چھوڑ دیا ہے، اس کے پاس تو وحی بھی آنا بند ہو گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ اور پھر 15ویں دن حضرت جبریل امین آتے ہیں، اور سورہ کہف نازل ہوتی ہے، قرآن مجید کی ایک بہت ہی ایک پیاری صورت کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بتائیں، اور اس صورت میں ان 3 سوالوں کے جواب مل رہے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور آیت جو اس سورہ کہف کی
شاید روح بنتی ہے اور بڑا ایک اس کا مرکزی کردار بنتا ہے، وہ آیت جو آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہرگز کسی ایسی بات کے بارے میں نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، غدا کا مطلب کل، کہ میں کل یہ کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اللہ کی مرضی اگر میری مرضی کے ساتھ شامل حال ہوگی اور میری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہوگی، میرا پلان جو میں نے پلان کیا کہ میں کل یہ کام کروں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا پلان اس سے مختلف ہے تو میں پھر کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا پلان اس کے موافق ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اس پلان کی تصدیق کر دی ہے اور مجھے توفیق دے دی ہے، تو پھر میں یہ کام کل ضرور کر لوں گا۔ یہ انشاءاللہ کا جو لفظ ہم اپنی گفتگو میں اکثر استعمال کرتے ہیں، اس کا مفہوم اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا علم، میری پلاننگ، میری کوشش بہت محدود ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی پلاننگ اور جو اللہ کی توفیق ہے وہ لامحدود ہے، اور اگر اس توفیق میں سے تھوڑی سی توفیق مجھے مل گئی تو پھر میں ضرور یہ کام کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں کوئی بہتر خیال ڈال دیں گے، کوئی آئیڈیا ڈال دیں گے، اور کوئی کام اگر میں نے کرنا ہے اس کام کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوئی صلاحیت مجھے عطا کر دیں گے، کوئی سبب بنا دیں گے، کوئی اللہ کا بندہ کوئی مجھے مل جائے گا، کوئی مجھے کتاب مل جائے گی، کوئی مجھے ایسا علم مل جائے گا کہ جس علم کو پڑھ کے میں یہ کام کر سکوں گا، میری صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو سامعین گرامی، یہ انشاءاللہ کا مقصد اور جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمو دیا کہ جب تم انشاءاللہ کہہ دیتے ہو تو پھر یہ نہیں ہے کہ سارا کام اللہ تعالیٰ کریں گے۔ کوشش، محنت، پلاننگ، کام اللہ کے بندے نے کرنا ہے، لیکن جب بندہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ رہا ہے تو اللہ کا بندہ پرسکون ہو گیا۔ اور سائنس اور جو نفسیات کا علم اس بات کے بارے میں بہت واضح ہے کہ جب بھی انسان پریشانی میں، جذبات میں، غصے میں یا غم میں کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوتا اکثر اوقات، کیونکہ انسان کے اس وقت سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل کم ہو گئی ہوتی ہے اور انسان غلط فیصلہ کرتا ہے۔ اور جب انسان پرسکون ہے، جب اس کے دماغ میں اور اس کے دل اس کا مطمئن ہے، وہ آرام سے ایک بالکل نارمل کیفیت میں ہے، اور جب سوچ سمجھ کر وہ فیصلہ کر رہا ہے تو وہ اس کا فیصلہ ضرور اچھا فیصلہ ہوگا کہ بندے نے اپنا معاملہ رب پر چھوڑ دیا، اور جب اس نے انشاءاللہ کہا تو اس کے دل اور دماغ میں سکون کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کی جو صلاحیتیں تھیں وہ بڑھا دیں۔ اور پھر دوسری بات کہ میں یہ کام کل کروں گا، تو کل مجھے نہیں پتا کہ ساری دنیا یا میرے حالات ایسے ہی ہوں گے یا مختلف ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اکثر ہم پلان کچھ کرتے ہیں اور رب العالمین کا پلان کچھ اور ہوتا ہے، بہتر بھی ہو سکتا ہے، اور وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید وہ پلان ہمارے پلان کے مطابق نہیں، لیکن 24 گھنٹے میں پورے حالات بدل گئے ہوتے ہیں۔ جیسے سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، یا کوئی بھی چیز ہو گئی، یا کوئی بہت بڑا کوئی جانی نقصان ہو گیا، کوئی قدرتی آفت آ گئی، ایک دن کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل سکتی ہیں۔ اصحاب کہف جو نوجوان تھے وہاں کے، اور وہ جب اللہ کے راستے پر چل رہے تھے اور وہاں کے وہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے جب ڈر کر بھاگتے ہیں، وہ ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، اور جب غار میں چھپتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو ان سے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نوجوان آپس میں کہ یار ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ تو ایک کہتا ہے وہ حساب لگا کے، کم لبستم؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، کہ تم تو شاید ایک دن
یا دن کا کچھ حصہ، جیسے کچھ گھنٹے جو ہے وہ سوئے رہے، لیکن وہ در حقیقت اس غار میں اللہ کے حکم سے 309 سال سوئے رہے. اور یہی اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں بتا رہے ہیں 300 سنین، یعنی وہ 300 سال، وزادوا 9، اور پھر اس میں 9 سال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم اس میں ایڈ کر لو، جمع کر لو، یعنی وہ 309 سال سوئے رہے. لیکن ان کا دن تو ایک ہی تھا ان کی سوچ کے مطابق. جب وہ اٹھتے ہیں اگلے دن تو وہ دنیا بالکل تبدیل ہو گئی ہوتی، وہ ظلم کا نظام بالکل ختم ہو گیا ہوتا ہے. اور وہ ان کا ایک دوست، وہ جو کوئی ایک ورقہ یا ایک سکہ یا کرنسی کا ایک نوٹ لے کر جاتا ہے تو شہر میں سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو 300 سال پرانا یہ جو سکہ تھا یہ بندہ کہاں سے لے کر آ گیا. اور وہ پھر وہاں پر اس کی غار میں جاتے ہیں. تو سامعین گرامی، ان نوجوانوں کے لیے صرف ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا ایک نئی بنا دی. اور وہ نوجوان جو نکلے تھے اور غار میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بالکل پلٹ دیے، کیونکہ ان کا پلان اللہ کے پلان کی مرضی کے مطابق ہو گیا. اور اگر پھر اس پلان پہ کوئی کامیابی نہیں ملتی تو اس میں بھی کوئی مایوسی کی بات نہیں، اس میں بھی کوئی فکر کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پلان جو میرے پلان کے مطابق نہیں ہوا اور اس کے بالکل مخالف ہو گیا، اس میں بھی ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہی رکھی ہوگی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو اپنے رب کو جب بھی تمہیں یاد آئے تو دوبارہ یاد کر لو. یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر تم بھول جاؤ، اذا کہا. اذا کا لفظ جب بھی بھول جاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھولے گا ہی بھولے گا. وہ اللہ کو یاد کرنا بھولے گا ضرور، جب بھی کوئی کام کہے گا تو اس میں بھولے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس بھول کے لیے بھی معافی دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے بہتر جانتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم بھولو تو دوبارہ اللہ کو یاد کر لو اور پھر کہو وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، کہ مجھے امید ہے، مجھے پوری امید ہے، مجھے بھروسہ ہے اور عین ممکن ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، مجھے گائیڈ کر دے گا، میرے دل اور میرے دماغ میں کوئی آئیڈیا ڈال دے گا اور پھر مجھے راستہ دکھا دے گا، میری رہنمائی کر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں قل، یعنی کہو، یعنی با آواز بلند کہو. کس سے کہو؟ اپنے آپ سے کہو، دوسروں سے نہیں کہو. ہم اکثر انشاءاللہ کہنا ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں، یعنی میں یہ کام کروں گا، دل میں ارادہ ہو نہ ہو، انشاءاللہ دوسرے کو سنانے کے لیے ضرور انشاءاللہ. اور باہر کے ممالک کے کچھ لوگ ملتے ہیں تو وہ جب انشاءاللہ کہو تو وہ اکثر مذاق کی نیت سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اگر انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی نیت نہیں ہے، یہ کام نہیں کرے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل، کہو اپنے آپ سے، با آواز بلند اپنے آپ سے کہو کہ اگر مجھے امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا اور میرے اس کام میں ضرور برکت ڈالے گا اور میرے اس عمل کو میرے لیے ممکن بنا دے گا. سامعین گرامی، یہ جو اپنے آپ سے بات کرنا، اس کو نفسیات کی زبان میں سیلف ٹاک کہتے ہیں. اور آپ کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں تو آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی پریشانیاں، کوئی سوچیں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں تو آپ اپنے آپ سے بات کریں اور باآواز بلند بات کریں. اور وہ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کریں اور اپنے آپ سے بات کریں، اپنا نام لے کے بات کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم باآواز بلند بات کرو، کیونکہ جب میں کسی بھی بات کو اپنے آپ سے کرتا ہوں، باآواز بلند کرتا ہوں، تو میرے کان بھی اسے سن رہے ہیں اور پھر میں مایوس نہیں ہوں اور میں اپنے رب پر پورا بھروسہ کر رہا ہوں. میں بھاگ کر غار میں چھپ گیا ہوں، میرے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے، لیکن میں پر امید ہوں کیونکہ مجھے اپنے رب کی ذات سے پوری امید ہے کہ میں کتنی بھی مشکل میں ہوں گا، میرا رب مجھے اس مشکلات سے ضرور نکال لے گا.
سامعین گرامی، اصحاب کہف نے جب اس غار میں بھاگ کر ظلم سے پناہ لی تو اس واقعے کے تقریباً 400 یا 500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کفار کے خوف سے کہ وہ انہیں قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں خوف سے اور بھاگتے ہیں اور راستے میں ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، ہجرت کر کے ایک غار میں پناہ لے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خوف ہے لیکن اللہ کے بارے میں پر امید ہیں، عسیٰ ان یہدینی ربی، کہ اللہ کے بارے میں وہ پر امید ہیں، اور اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، حضرت ابوبکر سے کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی خود خوف اور غم کی حالت میں ہیں لیکن اللہ کی رحمت ان کے غم اور خوف سے کہیں زیادہ ہے، اور اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، وَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْا۔ اب سامعین گرامی، یہ جو لشکر ہے یہ فرشتوں کا لشکر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ لشکر کوئی دماغ کی، کوئی سوچ کا لشکر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ جو عام حالات میں میرے پاس نہیں آ رہی، اس وقت اللہ نے وہ سوچ میرے دماغ میں ڈال دی کہ میں اٹھوں اور غار میں گھس جاؤں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مکڑی کو حکم دیتے ہیں، وہ مکڑی وہاں پر آ کر جالا بون دیتی ہے اور کفار آتے ہیں اور وہاں سے دھوکہ کھا کر نکل جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ اور ان کی اللہ پر پوری امید ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی امید ہماری توقعات سے اور ہماری پریشانیوں سے بہت زیادہ ہے، بے پایاں زیادہ ہے۔ آج ہم بہت ساری مشکلات سے گزر رہے ہیں، مہنگائی کی مشکلات ہیں، ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، سیاسی وہ جو بے یقینی کی ایک کیفیت ہے، اور کچھ لوگ عجیب پریشان اور مایوس ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ کیا ہمارے حالات اصحاب کہف کے حالات سے زیادہ مشکل ہیں؟ کیا ہمارے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو ہجرت کے موقع پر تھے، کیا ان سے زیادہ مشکل ہیں؟ یقیناً مشکل نہیں ہے۔ کوئی، میں سمجھتا ہوں، موازنہ ہی نہیں ہے کہ جو ان اللہ کے بندوں کے مشکل حالات تھے اور جو آج ہمارے مشکل حالات ہیں، ہماری تو مشکلیں ان کی مشکلوں کے مقابلے میں ان کی تو کوئی کیفیت ہی نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا بندہ مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے جب کسی تکلیف میں اور کسی مشکل میں ڈالتے ہیں تو وہ اس مشکل سے جب وہ نکلتا ہے تو پھر زیادہ باصلاحیت اور زیادہ طاقتور اور زیادہ اطمینان کے ساتھ اور زیادہ علم کے ساتھ وہ نکلتا ہے، اور پھر وہی مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس مشکل میں اللہ کا بندہ اللہ کو بھولتا بھی ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر بھول جاؤ تو جب بھی یاد آئے اللہ کو یاد کر لو، اور اس وقت انشاءاللہ کہہ لو، کیونکہ اسے یہ بھی اللہ کے بندے کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جو پلان بنایا ہے اس کے پلان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جب منزل کا پتہ ہے تو آپ راستہ ڈھونڈ بھی لیں گے، اور جو ڈھونڈنے کی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ دے ہی دیں گے، اور نہیں دیں گے تو کسی اور کو اس کا مددگار بنا دیں گے۔ اور وقتی طور پر اگر کوئی پریشانی یا کوئی شکست یا کوئی بہت بڑا غم بھی آ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہو، اور وہ اس پریشانی میں بھی دماغ اس کا پرسکون رہتا ہے اور وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے، اور پھر اس پریشانی سے وہ بہتر اور طاقتور ہو کے نکلتا ہے۔ صلح حدیبیہ ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے جانثاروں کے ساتھ جب مکہ جا رہے ہیں حج کی نیت سے، اور قریش مکہ ان کا راستہ روک لیتے ہیں، انہیں جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے، اور وہاں پر ان کی آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قریش مکہ کی جتنی بھی سخت سے سخت شرائط ہوتی ہیں ساری مان لیتے، اور صحابہ کرام بہت پریشان ہیں اور غصے کی حالت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کو بھی تیار نہیں تھے. یعنی اتنی وہ غیظ و غضب اور غم کی کیفیت میں تھے کہ ہمارے تو آج شاید ہاتھ ہی کٹ گئے، اور ہم تو سب کچھ ہی ہار گئے، اور ہماری عزت بھی نہیں رہی، ہماری غیرت بھی نہیں رہی، اور کچھ بھی نہیں رہا، اور ہم نے ساری چیزیں اٹھا کے قریش مکہ کو دے دیں. لیکن سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس جو واضح طور پر ایک شکست نظر آ رہی تھی، اس شکست کو فتح مبین کہا. یعنی وہ فتح جو کہ یقینی طور پر اور واضح طور پر فتح ہونے والی تھی. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ 2 سال بعد، صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ کی گلیوں میں داخل ہوتے ہیں. تو وقتی پریشانی، وقتی شکست رہی، لیکن اللہ کا پلان اس کے پلان کے بہت آگے تھا. ہمیں تو ہار نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ کو جیت نظر آ رہی تھی، اور وہی جیت 2 سال بعد جو حقیقی جیت ہے، فتح، اس میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور میں پر امید ہوں، میں امید نہیں ہار رہا. حالات کتنے ہی مشکل ہیں، میں اللہ کی رحمت پر، اللہ کی برکت پر پوری امید سے بیٹھا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا. لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، منزل کے مجھے قریب کر دے گا. یعنی یہ نہیں اللہ کہہ رہے کہ یہ کہو کہ میں منزل تک پہنچ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، یہ تمہیں شاید منزل مقصود تک پہنچائے گا نہیں، یہ جو اللہ کی مدد ہے اور یہ جو اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ تمہیں منزل مقصود کے قریب کر دے گی. یہ نہیں کہا کہ یہ راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ تمہیں کامیابی کے اور اللہ کی ہدایت کے، رشدہ کے قریب کر دے گا. یعنی جنت میں لے کے نہیں جائے گا، جنت کے قریب کر دے گا، چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ ہو. یعنی جہاں آج میں ہوں وہاں سے میں ایک قدم اٹھا کر کل میرے علم میں ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے گا، میرے اخلاق اور میرے کردار میں ایک نیکی کا اضافہ ہو جائے گا، میری نمازوں میں صرف ایک درجہ چھوٹی سی بہتری آ جائے گی. یعنی اگر میری نماز میں توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی اور 10 سیکنڈ کے لیے بھی میری توجہ اللہ کی طرف ہونی شروع ہو گئی تو میری نماز میں 1-2 قدم کی بہتری آ گئی، میرا ایمان بہتر ہو گیا، میں اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گیا، میری منزل کی طرف نگاہ تو ہے، رب العالمین سے ملاقات مقصود تو ہے، لیکن ملاقات ہو نہیں رہی، لیکن ملاقات کی طرف ایک قدم چل رہا ہوں، صرف ایک قدم چل رہا ہوں. یہی ایک قدم مسلمان کی منزل ہے. مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے، کافر کہتا ہے کہ تم محنت کرو گے تو نتیجہ ملے گا، اور تمہاری جو پرکھ ہے، جو تمہاری کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے، وہ نتیجہ ہوگا. یعنی بچہ ایک اسکول میں پڑھ رہا ہے اور وہ میٹرک کا امتحان دیتا ہے 10 سال بعد، اور میٹرک کے امتحان میں پاس ہوتا ہے، تو پھر آج کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ کہتا ہے یہ بچہ پاس ہو گیا، نہیں، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. اور کوئی بچہ یہ نہیں کہتا کہ میں میٹرک فیل ہوں، وہ بتاتا ہی نہیں شرم سے کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو شاید پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں. یہ نظام دنیاوی نظام ہے، اللہ کا نظام یہ نظام نہیں ہے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ جو اللہ کے راستے پر ایک قدم چلتا ہے وہی ایک قدم اس کی منزل ہے. وہ اس منزل میں پہنچ گیا، وہ پاس ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور اگلے دن پھر ایک اور منزل پہ چلتا ہے، پھر ایک اور منزل پہ چلتا ہے، اور پھر ساری عمر اس راستے پر چلتا رہتا ہے،
چاہے ایک دن میں ایک قدم اٹھائے یا ایک ہفتے میں ایک قدم اٹھائے یا ایک مہینے میں ایک قدم اٹھائے، اور جب اللہ کو بھول جائے اور پھر اللہ کو وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور جب اللہ کو بھول جائے تو دوبارہ یاد کر لے۔ یہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ نے ایک رحمت رکھی ہے کہ اس کا ہر قدم اس کی منزل ہے، اور ہر قدم پر اگر اس کی موت آ گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے میٹرک پاس نہیں کی، یا تو نے ایم اے نہیں کیا، یا تو نے پی ایچ ڈی نہیں کی، یا ڈگری کا ایگزام پاس نہیں کیا۔ اس قدم سے، اس قدم چلنے سے اس کی وہاں پر اس کا حساب ہو رہا ہے، اور وہ اس نے اگر ایک قدم لے لیا تو وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہے، اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ دنیاوی لحاظ سے شاید وہ کامیاب نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہے، کیونکہ وہ بھلائی اور بہتری کے راستے پر چل رہا ہے، چھوٹے قدم اٹھا رہا ہے۔ جتنی بھی اس کی صلاحیتیں ہیں، جتنی بھی اللہ نے اسے توفیق دی ہے، ان صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر، اس توفیق کو سامنے رکھ کر اللہ کے راستے پر چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کو آسان کرتے ہیں، اس کی سمت کو درست کرتے ہیں، لِيَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ تم نے اس راستے کی طرف جانا ہے، تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا، تم نے اس شخص سے دوستی کرنی ہے، تم نے اس شخص سے دوستی نہیں کرنی۔ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، اور شیطان دور رہتا ہے ایسے بندے سے۔ لیکن جب انسان سارے معاملات دنیاوی لحاظ سے کرتا ہے تو پھر شیطان اس کی سوچ پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے سامعین گرامی، آپ اکثر دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بڑے بڑے قابل لوگ اور بڑے بڑے لائق لوگ اور بڑے بڑے لیڈر دنیاوی لحاظ سے، سیاسی لیڈر اور بزنس کے لیڈر، وہ اکثر اوقات ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک عام آدمی کہتا ہے یار اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایسی غلطی کر رہا ہے، یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے، اس کو کیوں نہیں نظر آ رہی۔ یعنی وہ ایک ایسا شخص کہ جس کے پیچھے کروڑوں فالوورز ہیں اور عوام اس کے پیچھے ہے اور لوگ اس پہ مرتے ہیں، وہ بھی اکثر اوقات ایسی غلطی کرتا ہے کہ وہ عام ایک بالکل کم پڑھے لکھے آدمی کو بھی اس کی وہ غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو اس بڑے عقل مند اور دانا آدمی کو اور اس حکیم آدمی کو وہ غلطی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ اس لیے نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ شیطان اس کے دماغ پر قابو ہو گیا، اور شیطان نے اس کے دماغ میں یہ سوچ ڈال دی کہ تم بہت بڑے ہو، تم بڑے اہم ہو، تمہارے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا، تمہارے بغیر یہ ادارہ چل نہیں سکتا، تمہارے بغیر یہ گھر چل نہیں سکتا۔ اور پھر وہی شخص کہ جو بہت ساری کامیابیاں طے کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ پہنچ کر ایک ایسی حرکت کرتا ہے کہ وہ عرش سے فرش پر آ جاتا ہے۔ اور یہ تماشا ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنی زندگی کہ بہت سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں کامیابی کے راستے پہ، اور پھر ایک دم اس کامیابی کے راستے سے گرتے ہیں، اور پھر وہ اسفل سافلین کے درجے میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پر ذلت، تباہی اور ناکامی پھر ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے اللہ نے یہ راستہ نہیں رکھا۔ اللہ نے راستہ رکھا کہ تم جب بھی کسی کام کرنے کا عہد کرو تو ضرور اللہ کو یاد کرو، اللہ پر پختہ یقین رکھو، اللہ کی سوچ اور اللہ کی برکت تمہاری سوچ کے ساتھ ملے گی تو اس کام میں تمہارے لیے خیر اور برکت ہوگی، اور اللہ کی سوچ اور اللہ کا پلان مختلف ہوگا تو اس کام میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ چیز تمہیں نہیں مل رہی تو اس پہ غم نہیں کرو، عسیٰ ان یہدینی ربی، امید رکھو، پر امید رہو، اللہ کے ساتھ پر امید رہو، کیونکہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفقود کر دیتا ہے۔ سامعین گرامی، سورہ کہف کا یہی پیغام کہ اللہ پر بھروسہ، اپنے کام پوری کوشش، پوری محنت سے کرنا، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ دوسری چیز، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا،
کسی بھی پریشانی، کسی بھی غم، کسی بھی تکلیف میں اللہ پر پورا ایمان، اور بندہ مومن نے مایوس نہیں ہونا۔ اور پھر تیسرا پیغام کہ میں نے منزل مقصود حاصل نہیں کر سکا لیکن ایک قدم چل لیا تو میرے لیے میں کامیاب ہو گیا، کیوں میرا وہی قدم اللہ نے میری منزل بنا دیا۔ سامعین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو شخص جمعے کے روز، ہر جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو یہ سورت اس کے لیے ان دو جمعوں کے درمیان نور کا یعنی برکت کا باعث ہوگی۔ اس سورت میں بہت ساری اس میں نصیحتیں ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں پڑھنی چاہیے اور ہمیں سمجھنی چاہیے، اور پھر ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنے بھی حالات مشکل ہیں، چاہے کتنے بھی تکلیفیں ہیں، کیونکہ شاخ پر اگر ایک پتا بھی ہرا رہ جائے گا، شاخ پر اگر ایک پتا بھی ہرا رہ جائے گا، ہر شجر میں زندگی کا حوصلہ رہ جائے گا، ہر شجر میں زندگی کا حوصلہ رہ جائے گا۔ روشنی کو بھی چراغوں کی ضرورت ہے بہت، روشنی کو بھی چراغوں کی ضرورت ہے بہت، ایک اگر بجھ بھی گیا تو دوسرا رہ جائے گا۔ راہ کا پہلا قدم ایک جست ہے منزل کی طرف، راہ کا پہلا قدم ایک جست ہے منزل کی طرف، پھر تو بس ایک دو قدم کا فاصلہ رہ جائے گا، پھر تو بس ایک دو قدم کا فاصلہ رہ جائے گا۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں پر امید رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں اٹھتے ہوئے ہر قدم کو ہماری منزل بنا دے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء الرؤوف الرحیم۔